ایپیسوڈ 25۔ ربن کی قہربار نظریں اپنے سامنے کھڑے شخص پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت مجو دادا والے اڈے پر تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر رامو تھا اور سامنے اڈے کے باقی افراد موجود تھے۔ اچھے خاصے افراد کی موجودگی کے باوجود وہاں ایسی خاموشی تھی کہ پن بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ اس خاموشی میں صرف ربن کی آنکھیں بول رہی تھیں، اور یہ آنکھیں قہر کی جو زبان بول رہی تھیں اس کو سمجھنے والوں کے دل اپنی اپنی جگہ کانپ رہے تھے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے جب انہوں نے یہیں اسی مقام پر ربن کے ہاتھوں مجو کا انجام دیکھا تھا۔ ایک عرصے اڈے پر حکمرانی کرنے والے مجو دادا کو اس نے منٹوں میں چت کر دیا تھا، اور بڑے بڑے دعوے کرنے والا مجو اس لائق بھی نہیں رہا تھا کہ زندگی میں کبھی چاقو تھام سکے۔ تیرے کو اڈے کے اصولوں کا پتہ نہیں لگا تھا کیا؟ سامنے کھڑے شخص کو کچھ دیر گھورتے رہنے کے بعد اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ اپن نے کوئی نیا کام نہیں کیا، اپن نے وہی کیا جو اتنے ورشوں سے کرتا آ رہا ہے۔ اس شخص نے شانے جھٹکتے ہوئے ذرا خراب مزاج کے ساتھ بات کا جواب دیا۔ وہ تقریباً 40 سال کی عمر کا تھا، قد کاٹھی اچھی تھی اور ہاتھ پیروں کا بھی مضبوط نظر آتا تھا۔ اس کا نام رفیق عرفی تھا اور وہ مجو دادا کے منہ چڑھے ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ اب وہ تیری ماں کا یار اس اڈے کی گدی پہ نہیں بیٹھا ہے جس کے ہوتے ہوئے تو اپنی من مانی کرتا تھا۔ اب یہ مجو کا نہیں، ربن دادا کا اڈا ہے، اور یہاں صرف ربن دادا کا اصول چلنے کا ہے۔ تم ساروں کو پہلے دن بولا تھا کہ جس کو ادھر ہی رہنا ہے اپنے اصولوں کے حساب سے چلنا ہوگا، ورنہ چلتے بنو ادھر سے۔ ہندوستان کو چھوٹا ملک نہیں ہے، کدھر نہ کدھر تم کو جگہ مل ہی جائے گا۔ پر تم سمجھ رہا تھا کہ ربن دادا کی ناک کے نیچے رہ کر اپنی منمانی کرتا رہے گا اور کسی کو خبر نہیں ہوگا۔ یہ بھول تھی تمہاری۔ یہ جو تیرے کو اپنے تھوبڑے پر 2 آنکھیں اور 2 کان دکھتے ہیں نا، یہ صرف دیکھنے کو 2 ہیں، ورنہ اپن کی سینکڑوں آنکھیں اور سینکڑوں کان ہیں، اور تیرے جیسے کتے اپنے سے چھپ نہیں سکتے۔ گالیاں مت دو دادا۔ گالیاں نہ دو تو تیرے جیسے حرام کے جانے کو پھولوں کا ہار پہناؤں۔ گالی سن کر فیکے کی آنکھوں میں تیش کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے لبوں کو یوں کھولا جیسے جواب میں خود بھی کوئی سخت لفظ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر عین وقت پر ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ اپن نے بولا تھا ادھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، اور کوئی ماں کا جانا اپنی مرضی سے کہیں کسی سے ایک دھیلا نہیں لے گا۔ اپنے پاس سارے کام کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور حساب کتاب سے سب کو ملتا ہے۔ پر تو نے اپنی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دی، اور حاجی سرمت کی دکان سے 1-2 نہیں پورے درجن جوڑے کٹوا ڈالے۔ تیرے کو ایسا کرنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ اپنے کو ضرورت تھی اس لیے اپن نے ایسا کیا۔ فیکے نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک واضح بغاوت تھی اور لگتا تھا کہ وہ ربن کے روب میں آنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ تیرے کو بہن بیٹی کا دہیج بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوتی تو اپن خود سارا اس کا انتظام کرتا۔ پر تو حرام کا جنا اس رن کے ناز اٹھانے کو مال سمیٹ کر لے گیا تھا نا، جس کے کوٹھے پر دن رات پڑا رہتا ہے اور جس کی حوث کا پیٹ کسی نہ کسی طرح بھرتا ہی نہیں ہے۔ فیکا سر جھٹک کے رہ گیا اور منہ سے کچھ نہ بولا۔ اسے باندھ کر چوک پر ڈال دو اور گن کر سب کے سامنے پورے 100 جوتے لگاؤ، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ربن دادا کے اڈے پر کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ ربن نے اس کا باغیانہ انداز دیکھا اور جھٹ سزا تجویز کر دی۔ اس سزا کو سن کر فیکے کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اسے سرعام جوتے لگائے جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پھر اس علاقے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا تھا۔ سنا نہیں تم لوگوں نے کیا کہا ہے اپن نے؟ فیکے کو سنائی جانے والی سزا پر دم بخود رہ جانے والوں کو اس نے قہربار لہجے میں پکارا تو اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے لوگوں کے جسموں میں جنبش پیدا ہوئی۔ پہلے پیش قدمی کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے دل سے ربن کی اڈے پر حکمرانی کو تسلیم کر لیا تھا۔ ہاتھ نہیں لگانا اپنے کو۔ فیکے نے لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو بھڑک اٹھا اور چاقو نکال لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں چاقو ہی چاقو نکل آئے۔ اتنے چاقوں کی موجودگی میں اکیلا فیکا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ رسیوں سے بندھا پڑا تھا۔ 5-6 بندوں نے مل کر اسے اٹھایا اور ربن کے حکم کی تعمیل کے لیے چل پڑے۔ اس سارے ہنگامے کے بعد ربن زیادہ دیر سب کے درمیان نہیں ٹھہرا اور رامو کے ساتھ اٹھ کر ایک اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ اپنے کو لگتا ہے یہ بات ادھر ہی ختم نہیں ہوگی۔ فیکا پھر دوبارہ کمینہ پن کرے گا۔ سالے کی آنکھوں پر سور کی چربی چڑھ گئی ہے، صاف دکھائی دے رہا ہے۔ تنہائی ملتے رامو نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ اپنے کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے، اپن نے بھی سب دیکھا اور سمجھا۔ وہ حرام کا جناب ادھر ٹکنے والا نہیں ہے۔ تو دیکھ لینا وہ دوبارہ اتنی شکل نہیں دکھائے گا، اور یہ بہت اچھا ہوئے گا۔ اپن کو اس کے تیور نظر آ رہے تھے، باقیوں کو سبق سکھانے کا واسطے اس کا یہ انجام ضروری تھا۔ ربن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب اپن ادھر سے چلے گا، ادھر بھی دیکھنا ہے۔ تو ادھر ہی رک اور آنکھیں اور کان کھولی رکھ۔ رامو کو نصیحت کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب اس کا رخ اپنے پرانے اڈے کی طرف تھا۔ شملہ سے واپسی کے بعد اس نے دونوں اڈوں میں کئی انتظامی تبدیلیاں کی تھیں، جن میں سب سے بڑی تبدیلی افراد کا تبادلہ تھا۔ مجو دادا والے اڈے سے کچھ لوگ اپنے اڈے پر منتقل کیے گئے تھے اور کچھ افراد کو پرانے اڈے سے مجو والے اڈے پر لایا گیا تھا۔ اس طرح نئے شامل ہونے والوں کی تربیت اور نگرانی دونوں کا انتظام ہو گیا تھا۔
ان چکروں میں الجھا وہ جولی سے ملاقات کا وقت بھی نہیں نکال سکا تھا۔ ایک تو وہ خود بھی ملازمت کرتی تھی، اس لیے ایسا بھی ہوا کہ اس کے پاس ملاقات کی فرصت ہوتی تو وہ گھر پہ موجود نہ ہوتی، لیکن آج اسے امید تھی کہ ملاقات ہو جائے گی کیونکہ شام ہو چکی تھی اور شام تک جولی واپس گھر آ جاتی تھی۔ اسے سریا بانو کے رشتے کے سلسلے میں غلام محمد سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ اپنے علاقے پہنچ کر اس نے کمو کو اڈے پر جانے کا حکم دیا اور خود جانی کے ساتھ غلاموں کے گھر کی طرف بڑھا۔ کمو اور جانی کو وہ مجو دادا والے اڈے سے اپنے ساتھ لے کر چلا تھا۔ ارے بھائی صاحب، آپ تشریف لائیے۔ غلام محمد کا دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ خود باہر نکلا اور ربن کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر نہایت گرمجوشی سے دعوت دی۔ نہیں بھائی، اپن کو دوسرے کام سے جانا ہے۔ آپ کے پاس بس اس لیے ٹھہرے تھے کہ پتہ کر لیں کہ آپ نے لڑکے والوں کو بمبئی آنے کا پیغام بھیجا ہے یا نہیں۔ اپن چاہتا ہے کہ وہ لوگ آئیں تو اپن ان سے ملنے کے واسطے موجود ہو۔ پیغام بھیج دیا ہے اور وہاں سے جواب بھی آ گیا ہے۔ آنے والے سوموار کو وہ لوگ بمبئی پہنچ رہے ہیں۔ میں خود ہی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس آنے ہی والا تھا۔ تم آؤ کہ اپن آئے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ کام کی بات ہو گئی، یہ کافی ہے۔ یاد رکھنا وہ لوگ اپنے مہمان ہوں گے اور ان کی ساری خاطر مدارات اپنے ذمہ ہوگی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ تو پھر اپن چلتے ہیں۔ ربن وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اب اس کا رخ اندر گلی میں جولیٹ کے گھر کی طرف تھا۔ دروازے پر تالا موجود نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ جولیٹ گھر پر ہی ہے۔ اس کے اشارے پر جانی نے دروازے پر زور سے دستک دی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب ربن اکیلا دروازے کے مقابل کھڑا تھا۔ دستک کا فوری رد عمل ظاہر ہوا اور اندر سے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر فوراً ہی دروازہ کھل گیا اور جولیٹ کا چہرہ نظر آیا۔ لیکن ربن کی نظروں نے جس پہلی چیز کو فوکس کیا وہ جولیٹ کا چہرہ نہیں، کچھ اور تھا۔ جولیٹ نے بھی اس کی نظر کے زاویے کو فوراً ہی محسوس کر لیا اور تیزی سے شانوں پر پڑے اسکارف کو کھینچ کر آگے پھیلایا۔ اس کے عمل سے قبل ہی ربن اپنی نظروں کا رخ بدل چکا تھا، لیکن دونوں فریقین جانتے تھے کہ پل بھر میں کیا ہو گیا ہے۔ ربن نے تو پھر تیزی سے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا، لیکن جولیٹ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی فرمائیے۔ یہ دو لفظ ادا کرنے کے لیے بھی اسے سخت جدوجہد کرنا پڑی تھی۔ جولیٹ کے گلے میں پڑا لاکٹ معمولی نہیں تھا کہ ربن کی زرق نگاہوں سے پوشیدہ رہ پاتا۔ اس نے بمبئی جیسے شہر میں ایک عمر گزاری تھی اور یہاں کے بڑے بڑے دولت مندوں سے رابطے میں رہتا تھا، اس لیے اصل اور نقل میں فرق کرنا بھی خوب جانتا تھا۔ جولیٹ کے گلے میں موجود لاکٹ کو ایک نظر ہی دیکھ کر اس نے جان لیا تھا کہ وہ بہت قیمتی ہے۔ حقیقتاً اس نے اپنے جاننے والے سیٹھوں کی بیگمات کے پاس جو زیورات دیکھے تھے اسے یہ ان سے بھی زیادہ قیمتی لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے جولیٹ کا گریز بھی بھانپ لیا تھا۔ شاید وہ جلدی میں بھولے سے اس لاکٹ کو پہنے پہنے دروازے پر آ گئی تھی اور اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اسے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ ربن کے لیے اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ جولیٹ کے پاس ایسا قیمتی لاکٹ کہاں سے آیا، اور نہ ہی وہ اس سے سلسلے میں کوئی سوال کر سکتا تھا کہ مبادا اسے گمان گزرے کہ اڈے کا دادا اس کی ملکیت پر بری نظر رکھتا ہے۔ وہ لاکھ اصول پسند اور دیالو مزاج کا بندہ تھا، لیکن تھا تو ایک دادا ہی نا جس پر اعتبار کرنا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ بد اچھا بدنام برا والی بات تھی۔ چنانچہ اس نے جولیٹ سے کوئی استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا اور نرمی سے بولا، اپن تجھے تیرے باپ کا پرسہ دینے کے واسطے آئے ہیں۔ ایک جانب کھڑا ہو جانے والا جانو بھی ربن کی پشت پر آ کھڑا ہوا کہ اگر جولیٹ جھجک محسوس کر رہی ہو تو اسے دیکھ کر مطمئن ہو جائے۔ اس نے جولی کو بہن کہا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ جولیٹ اس کی زبان کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر بہت اعتماد کرنے لگی ہے۔ تھینک یو سو مچ، آئے اندر آ جائے۔ اس نے ایک قدم ہٹ کر ان لوگوں کو اندر آنے کی دعوت دی۔ ان لوگوں کے اندر آنے کے بعد اس نے بیرونی دروازہ بند نہیں کیا اور انہیں اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے جانے کے بجائے باہر برآمدے میں میز کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ دودھ کا جلا چھانچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی، پھر اہل محلہ کی فطرت سے بھی واقف تھی۔ وہ لوگ پرخلوص ہونے کے باوجود کھوجی فطرت کے مالک تھے اور اسے اندازہ تھا کہ ربن اور جانی کو یہاں آتا دیکھنے والوں نے اب تک یہ خبر دوسروں تک بھی پہنچانا شروع کر دی ہوگی۔ ساتھ ہی اپنے اپنے طور پر قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہوں گی کہ ربن دادا کیوں اس کے گھر آیا ہے۔ آپ لوگ چائے پئیں گے یا سوڈا منگواؤں؟ کچھ نہیں رے، اپن بس گھڑی بھر کے لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ اپنے لیے تو بیٹی جیسی ہے، پر سمجھتے ہیں کہ بھونکنے والے کتے ہر ایک پر بھونکتے ہیں۔ اپنی تو خیر ہے، اپنا جاگسی در ٹھہرنا تیرے کو بھاری پڑ جائے گا۔ لیکن وہ جہاندیدہ آدمی تھا جو سب سمجھتا تھا۔ جولیٹ نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اس پر ایک متشکرانہ نظر ضرور ڈالی کہ وہ اس کے مسئلے کو سمجھ رہا ہے۔ اپنے کو تیرے باپ جوزف کے مرنے کا بہت دکھ ہوا۔ اپن اس سمے بمبئی سے باہر تھا۔ تیرے کو شاید معلوم پڑا ہو کہ اپنا شہزادہ فاروق بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اسے علاج کے واسطے دوسری جگہ رکھنے کو بولا ہے، اس لیے اپن اسے شملہ چھوڑنے کے واسطے گیا تھا۔ ادھر ہی اپن کو تیرے باپ کے بارے میں خبر مل گیا تھا۔ اپن کو اس اچھے آدمی کے جانے کا بڑا دکھ ہوا، پر دیری سویری ہر اچھے برے کو تو لوٹنے کا ہے ہی نا۔ پیچھے والے کے پاس صبر کرنے کے سوا اور چارہ ہی کیا ہوتا ہے۔
अपन तेरे को सब्र की नसीहत करने नहीं आए हैं, बस इतना बताने के वास्ते आए हैं कि जब तक अपन जिंदा है खुद को कभी बेबाप का ना समझना। तेरी एक पुकार पर अपन तेरे हर अच्छे बुरे समय में तेरे साथ खड़े होंगे। अपन जानता है कि तेरे लिए माँ बाप का कोई बदल नहीं हो सकता, पर तू ये जान रख कि अपन तेरे लिए बाप का हर फर्ज अदा करने को राजी हैं। रब्बन के सीधे साधे किसी कदर अक्खड़ लहजे में अदा किए गए अल्फाज ने जूलियट के दिल पर असर किया और जज्बात से उसकी आंखें भीगने लगी। लेकिन फिर उसने फौरन ही खुद को संभाल लिया और बावकार लहजे में बोली, आपके इतना ख्याल करने का शुक्रिया। गॉड की मेहरबानी से अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हुई तो ज़रूर आपसे हेल्प मांगूंगी। तूने अपन को अपना समझकर ऐसा किया तो अपने को बहुत अच्छा लगेगा। रब्बन का दिल चाहता था कि वो उससे उसके अगवा के मामले पर एक बार फिर बात करने की कोशिश करे, लेकिन उसका तजुर्बा कहता था कि बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि पै दर पे बदतरीन हादसा से दो चार होने वाली जूलियट ने खुद पर खोल चढ़ा लिया है और वो अपनी मर्जी के बगैर किसी से भी कुछ नहीं कहेगी। आप बताइए, मिस्टर फारूक की तबीयत अब कैसी है? मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल गई थी, लेकिन पता चला कि मेरे पहुंचने से थोड़ी देर पहले उनकी छुट्टी हो गई थी और आप लोग उन्हें किसी हिल स्टेशन ले जाने के लिए रवाना हो गए थे। शेर माफिक जवान है, जल्दी ठीक हो जाएगा, तू भी उसके लिए दुआ करना। तेरी उस अस्पताल में मुलाकात हो जाती ना तो देखती तू कि वो तेरे आने से कितना खुश होता। रब्बन ने उसे फारूक की तबीयत के बारे में जवाब देते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसने जूलियट को चौंका दिया। उसने फारूक की खुद पर पड़ने वाली निगाहें देखी थीं और बहसियत औरत के उन निगाहों की जुबान भी समझ सकती थी, लेकिन रब्बन के जुमले से उसे गुमान हुआ था कि शायद वो भी फारूक का वाकिफ हाल है। उसने रब्बन के चेहरे को गौर से देखकर जांचने की कोशिश की कि वाकई उसकी बात को मानवियत रखती थी या वो महज रवा रवी में अदा किया गया रस्मी जुमला था। रब्बन ने उसका चौंकना और फिर जांचती निगाहों को शिद्दत से महसूस किया, लेकिन अपने चेहरे पर कोई तासुर न आने दिया। जूलियट की निगाहें मायूस होकर उसके चेहरे से पलट गईं। वो जो बड़े बड़े जिरक निगाह रखने वालों को अपना भेद नहीं देता था, भला इस कल की लड़की आगे कैसे खुलता। अच्छा तो बेटिया, फिर अपन चलते हैं। तू अपने थोड़े कहे को बहुत समझना और कभी खुद को गैर ना समझना। अपन अड्डे पर ना भी हुए ना तो अपने सारे लौंडे तेरे ही भाई हैं। रब्बन अपने कहे के मुताबिक वहां ज्यादा देर नहीं बैठा और काम की बात करके फौरन खड़ा हो गया। थैंक यू दादा, आपने मेरी इतनी परवाह की। मुझ पर तो पहले ही आपका बहुत एहसान है। आपके पीछे ब्रदर जानी और दूसरे लोगों ने मेरा बड़ा ख्याल किया। मुझे तो अपना होश ही नहीं था। मोहल्ले वालों के साथ मिलकर इन लोगों ने सब कुछ संभाला। एहसान वैसान कुछ नहीं, मोहल्लेदार होने के नाते अपन का फर्ज बनता था ख्याल करना। और फिर तू तो अपन की बेटिया है, बेटियों का तो बड़ा हक होता है ना। रब्बन ने पल भर के लिए उसके सर पर हाथ रखा और तेजी से बाहर निकल गया। जानी ने भी उसकी पैरवी की। वो रब्बन के हुक्म पर उसके साथ आया था और पूरी गुफ्तगू में जरा भी मदाखलत नहीं की थी। दहलीज पर खड़ी जूलियट ने जानी का एहतराम भरा वो रवैया भी महसूस किया था और रब्बन की अपने लिए खुसूसी शफकत भी। और वो हैरान थी कि ये सब क्या है। वैसे तो रब्बन दादा का ये तासुर पहले भी सामने आया था कि वो गुंडा होने के बावजूद एक मेहरबान और ख्याल रखने वाला शख्स है। अपने लिए उसकी शफकत और मेहरबानी में उसने कुछ अलग ही बात महसूस की थी। उस खुसूसी रवैये का मोहरिक क्या था? क्या फारूक? वो इस बात पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी कि फारूक तो पहले भी उसके लिए नाकाबिले कबूल था और अब जिंदगी जिस नहज पर चल पड़ी थी वहां कोमल जज्बों की पजीराई की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। आलती पालती मारकर बैठे फारूक ने चेहरे को जरा ऊपर की तरफ उठा रखा था और आंखें बंद के शिमला की सुथरी फिजा में गहरे गहरे सांस ले रहा था। बम्बई और यहाँ की फिजा में वाज़े फर्क महसूस होता था। बुलंद इमारतों, तंग गलियों और धुएं ने बम्बई की फिजा को आलूदा कर रखा था, जबकि यहाँ जो हवा थी वो बहुत खालिस और निखरी हुई थी। यहाँ की हवा में सांस लेकर वो खुद को अंदर तक तरोताज़ा महसूस करता था। सुबह की वर्जिश एक अरसे से उसके मामूलात का हिस्सा थी, लेकिन वो महसूस करता था कि यहाँ वर्जिश करने का अलग ही मज़ा है। फेफड़ों को गोया छनी हुई हर तरह की आलूदगी से पाक ऑक्सीजन मिलती थी। इस वक्त वो बहुत लुत्फ अंदोज होते हुए सांस की मशक कर रहा था। किसी के अपने करीबी मौजूदगी के एहसास के बावजूद उसने इत्मीनान से ये अमल मुकम्मल किया और आहिस्ता से आंखें खोल दी। बिल्कुल ही सामने बिमला नारंगी रंग के कुर्ते पजामे के साथ चुनावा नारंगी दुपट्टा गले में डाले खड़ी थी। फारूक को इतना शोख रंग कभी भी मरगूब नहीं रहा था, लेकिन वो एतराफ़ के बगैर ना रह सका कि शिमला के शफाफ आसमान और गहरे सब्जे के पेश मंजर में खड़ी बिमला पर यह रंग खूब जच रहा है। उसकी गंदुमी रंगत में अजीब सी जाज़बियत थी। वो उमूमन खासे शोख रंग पहना करती थी और ये रंग उसकी शख्सियत में ऐसे जज्ब हो जाते थे कि बुरे लगने के बजाय आंखों को भले लगते थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप बहुत जल्दी जाग गई। मैं मूडी हूँ, लेकिन ये मूडीपन छुट्टियों में ही चलता है। रूटीन में तो टाइम पर कॉलेज पहुँचने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। अब वो दोनों वहाँ रखी कुर्सियों पर आ बैठे थे।
उन कुर्सियों पर बैठकर बुलंदी से बड़े मज़े से दूर तक का नज़ारा किया जा सकता था। आपको कॉलेज में मुलाजमत करने की क्या ज़रूरत है? आपके फादर की इतनी बड़ी जायदाद है और आप हैं भी उनकी इकलौती बेटी। चाहे तो मज़े से सारा जीवन बैठकर खा सकती हैं, लेकिन खाना नहीं चाहती, या यूँ समझ ले कि मैं खुद को उनका मोहताज बनाकर नहीं रहना चाहती। कॉलेज की इस छोटी सी नौकरी ने उस समय मेरा बड़ा साथ दिया था, जब वो अपनी बेशुमार दौलत में से मुझे एक धेला भी देने पर तैयार ना थे। पसंद की शादी को उन्होंने मेरे लिए आजमाइश बना दिया था, पर मैंने भी हार नहीं मानी और उन्हें उस आजमाइश में पूरा उतर कर दिखाया। अब उनकी नाराज़गी का कारण खत्म हो गया है, लेकिन मैं अपनी जॉब छोड़ने की गलती नहीं कर सकती। उनका कुछ नहीं पता कब उनका मूड दोबारा बिगड़ जाए और वो मुझे पाई पाई का मोहताज बना दे। इसलिए अच्छा है ना कि मैं जॉब करती रहूं। वैसे भी मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ। मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है और जॉब की वजह से बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिले हुए हैं, वरना डैडी के शीश महल में तो मैं तन्हाई से घुट घुट कर ही मर जाऊंगी। इस गुफ्तगू के आगाज़ से कबल कृष्ण ट्रे में जूस से भरा जग और 2 गिलास रख के ले आया था। कैथराइन की हिदायत के मुताबिक वो सुबह फारूक को जूस पेश किया करता था। आज बिमला की यहाँ मौजूदगी के बायस वो 2 गिलास लाया था। वो ट्रे मेज़ पर रखने के बाद वापस पलटा तो फारूक ने गुफ्तगू का आगाज़ का फैसला किया। बिमला जग से गिलासों में जूस उंडेल रही थी। फारूक बोला, हो सकता है आप अपने हिसाब से अपनी सोच में दुरुस्त हों, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपके वालिद अपने अमल में बिल्कुल भी गलत नहीं थे। हमारे यहाँ वालिदैन अपनी औलाद की शादी अपनी पसंद से करना अपना हक़ समझते हैं और इस सिलसिले में औलादों में भी खुसूसन बेटी की मनमानी को पसंद नहीं करते। आपके केस में भी ऐसा ही हुआ और जवाब में आपके वालिद का रद्द-ए-अमल बिल्कुल फितरी था। आपने अपने लिए जिस शख्स का इंतखाब किया वो उनके स्टेटस से मैच करता होता तो शायद फिर भी बात बन जाती, लेकिन एक तरफ आपका इंतखाब उनके हिसाब से गलत था तो दूसरी तरफ फितरी तौर पर उनका रुझान भतीजा होने के नाते मनोहर की तरफ ज़्यादा था। आप मनोहर को नापसंद करती थी और यकीनन अपने अमल में दुरुस्त थी, लेकिन भतीजे की फितरी मोहब्बत में आपके वालिद ने बर वक्त उसकी खामियों को नहीं भांपा। बाद में उन्हें उसके किरदार का इल्म हुआ तो वो उससे सब खफा हो गए। बहरहाल अब तो वो उस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करना बेकार है। और अहमियत इस बात की है कि अब आप अपने वालिद से इख्तिलाफात ख़त्म कर दें, क्योंकि अब आपके दरमियान मौजूद वजह तनाज़ा बाकी ही नहीं रही। लगता है आपको हमारे घरेलू मामलात से खासी वाक़फ़ियत हासिल है। महज इत्तेफाकन, फारूक ने कहा और फिर उसे बताने लगा कि कैसे अस्पताल में क़याम के दौरान मनोहर ही के कारण वो भाटिया सेठ से मुतारिफ हुए थे। मनोहर ने उस रात ड्यूटी पर मौजूद कैथराइन को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की थी और अगर फारूक पर वक्त वहाँ ना पहुँचता तो मनोहर अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता। लड़कियों के मामले में मनोहर के कैरेक्टर की मुझे पहले से खबर है और ऐसा शख्स बाकी भी हर जुर्म कर सकता है। डैडी को पूरा विश्वास होगा कि मनोहर ही ने हम पर कातलाना हमले करवाए थे, जभी तो वो ज़्यादा दिन इस धरती के ऊपर जिंदा नहीं रह सका। क्या मतलब? मतलब को जाने दीजिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने कभी भी डैडी के किसी मुखालिफ को ज़्यादा अरसे आज़ादी से जीते नहीं देखा। उसके बेनियासी से कहे जुमले का मतलब बिल्कुल वाज़ेह था। वो यकीन रखती थी कि मनोहर की हलाकत में खुद भाटिया का हाथ है और फारूक बखूबी जानता था कि वो अपने अंदाजे में बिल्कुल दुरुस्त है। भाटिया ने यह काम रब्बन के जरिए ही तो करवाया था। आप इतने परेशान क्यों रहे? मैं अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसके साथ क्या कर सकते हैं मैं अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकती हूँ। मनोहर की मौत की इत्तला मिलने पर ही मुझे शक हो गया था और अब आपकी ज़ुबानी हालात को जानकर पूरा विश्वास हो गया है कि ये डैडी का ही काम है। तो क्या अपने पति की मौत के लिए भी आप अपने डैडी पर? नहीं, वो बिल्कुल अलग मामला था। डैडी ने मेरे विवाह को पसंद नहीं किया था, लेकिन मेरी पसंद को देखते हुए हमें एक चांस ज़रूर दिया था। उनका ख्याल था कि अगर वो दौलत के लालच से मुझसे शादी कर रहा होगा तो मुझे आग कर देने के ऐलान पर पीछे हट जाएगा, पर वो पीछे नहीं हटा और विवाह के बाद भी कोई डिमांड ना की तो वो आहिस्ता आहिस्ता उससे इंस्पायर होने लगे थे। अगर वो कुछ अर्सा और जी जाता तो हो सकता है डैडी उसे अपने बिजनेस में शामिल कर लेते, लेकिन उसकी किस्मत में सब नहीं लिखा था। बिमला ने उसकी बात की मुकम्मल तरदीद की। उस लम्हे फारूक ने इस बात को शिद्दत के साथ महसूस किया कि अपने पति का जिक्र करते हुए उसका अंदाज बिल्कुल सपाट था और कहीं से नहीं लगता था कि वो अपने महबूब शौहर का तस्करा कर रही है। अपने इस एहसास का उसने बिमला के सामने इजहार ना किया और यूं ही गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हुए बोला, किस्मत आदमी को क्या क्या खेल दिखाती है। एक मनोहर था जिसे सेठ साहब दिल से चाहते थे और बेटी समेत अपना सब कुछ उसे सौंपने के लिए तैयार थे, लेकिन मनोहर ने अपनी हरकतों से ना सिर्फ अपना मकाम गंवाया बल्कि ज़िंदगी भी गंवा बैठा। दूसरी तरफ आपके पति थे जिन्होंने बिना किसी लालच के आपसे मोहब्बत की और समय के साथ साथ सेठ साहब के दिल में भी जगह बनाने में कामयाब हो ही गए। वो जो कहते हैं ना कि बस 2 गांव पर मंजिल थी, वही वाला मामला था। लेकिन देखिए क्या तमाशा हुआ कि वो भी ससुर की दौलत का ऐशो आराम नहीं उठा सके। आदमी का नसीब साथ ना दे तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों ही हार जाती है। लेकिन आपके पति बहरहाल खुशकिस्मत थे
کہ دولت نہ صحیح آپ اور آپ کے ڈیڈی کا دل ضرور جیتنے میں کامیاب رہے. آدمی کو بھلا اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دولت تو آنی جانی چیز ہے اور بے بھروسہ زندگی کے لیے اس کے ڈھیر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کو پیسے کے اصول میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ مجھے زندگی میں کبھی پیسے کی تنگی نہیں رہی. جب بھی جو بھی خواہش ہوئی پوری ہو گئی. شاید اس لیے میں اس سوال کا زیادہ بہتر جواب نہیں دے سکوں گا. ہاں البتہ اپنے مزاج کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی شے کا بہت زیادہ شوق نہیں رکھتا. جو کھانے کو ملے کھا لیتا ہوں. لباس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جو گولو نے نکال کر دے دیا وہی پہن لیا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ مجھے کھانے پینے اور پہننے کو ہمیشہ عمدہ چیزیں ہی میسر رہی ہیں. اس لیے میں اس تلخی یا خواہش کو محسوس نہیں کر سکتا جو سب کچھ میسر نہ ہونے کی صورت پر آدمی محسوس کرتا ہے اور دولت کے اصول کے لیے بھاگتا ہے. آپ نے اب تک اپنا مکمل تعارف نہیں کرایا. آئی مین فیملی بیک گراؤنڈ اور سورس آف انکم وغیرہ. اتنا کچھ جان کر کیا کیجیے گا؟ اتنی معلومات تو وہاں حاصل کی جاتی ہیں جہاں کوئی رشتہ داری قائم کرنی ہو. ہمارا اپنا تعلق تو بس یہیں تک ہے. آپ چھٹیاں گزار کر اپنی منزل پر روانہ ہو جائیں گے اور مجھے بھی ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے ہی جانا ہے. پھر کہاں دوبارہ آپ کو اور ہمارا ملنا ہوگا؟ فاروق نے پہلو بچانے کی کوشش کی. آپ ڈیڈی کے جاننے والوں میں سے ہیں تو دوبارہ ملنا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر آپ اپنے ڈیڈی سے ہمارے بارے میں پوچھے گا اور طے کیجیے گا کہ دوبارہ ہم سے ملنا بھی ہے یا نہیں. چلیے آپ کے اس مشورے کو یاد رکھیں گے. لیکن ابھی تو ہم دوست ہی ہیں نا. اور اس کنڈیشنل فرینڈشپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ سسٹر کیتھرائن سے آج آپ کو باہر نکلنے کی پرمیشن ملے گی یا نہیں؟ دیکھنے میں تو آپ مجھے ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہے ہیں لیکن سسٹر کی پرمیشن کے بنا میں آپ کو باہر لے جانے کا رسک نہیں لے سکتی. اس دن تو آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا. میں خود کو آپ کی حالت کے لیے دوشی فیل کری تھی. میرے کہنے پر ہی آپ اتنی بلندی پر گئے تھے اور آپ کی حالت خراب ہو گئی تھی. آپ خواہ اتنا فیل کری ہیں. طبیعت کا کیا ہے؟ کہیں بھی خراب ہو سکتی ہے. ویسے بھی ڈاکٹر نے مجھے شملہ اس لیے تو نہیں بھیجا کہ اس شاندار مکان میں بند ہو کر بیٹھ جاؤں. یہاں پر گھوموں گا پھروں گا تبھی تو یہاں کی فضا کا اصل فائدہ اٹھا سکوں گا. آپ بس یہ بتائیے کہ کہاں کا پروگرام ہے؟ کرائسٹ چرچ تک جانے کا ارادہ ہے. آرام سے موٹر گاڑی میں پہنچ جائیں گے. آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب تو میرے لیے یوں پریشان ہو رہی ہے جیسے میں شیشے کا بنا ہوا ہوں اور ذرا سی ٹھیس لگنے پر ٹوٹ جاؤں گا. آپ بے شک شیشے کے نہیں بنے ہوئے لیکن جانے کیوں آپ سے مل کر یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ کسی شیش محل کے باسی ہیں اور آپ کو شہزادوں کا صحیح پروٹوکول دینا آپ کا حق بنتا ہے. اس نے اتنی بے ساختگی سے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ فاروق پل بھر کے لیے گنگ رہ گیا. اس کا تعلق جہاں سے تھا وہ جگہ شیش محل سے کم تو نہ تھی اور وہ رہتا بھی شہزادوں کسی آن بان سے تھا. شہزادہ تو خیر اب بھی اسے بنا کر رکھا گیا تھا لیکن ربن کے اڈے اور اس جگہ میں بہت فرق تھا جہاں اس کی جڑیں موجود تھیں اور جہاں کی آن بان اس کے خون میں یوں رچ بس گئی تھی کہ دیکھنے والے عام سے حلیے میں بھی اس کا خاص ہونا محسوس کر لیتے تھے. آپ کے آرام میں خلل دینا کچھ برا تو لگتا ہے لیکن میں ایک اچھی کمپنی کے لالچ میں حرکت کر جاتی ہوں. شملہ میرا بہت بار کا دیکھا ہوا ہے پر آپ کی سنگت میں دیکھنا اور بھی اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آ گئی. یہ تو میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ مجھے اتنی اہمیت دے رہی ہیں ورنہ اصل میں تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بغیر کسی کوشش کے اتنی اچھی گائیڈ کا ساتھ مل گیا ہے جس سے بہتر مجھے کوئی اور شملہ نہیں گھما سکتا تھا. تو پھر آج کا پروگرام ڈن ہے؟ بالکل. آپ بس مجھے وقت بتا دیں میں ٹھیک وقت پر تیار رہوں گا. ناشتے کے بعد نکل جاتے ہیں. آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہوگی نا؟ مشکل کیسی؟ بس غسل کر کے لباس ہی تو بدلنا ہے. بس تو پھر ٹھیک ہے آپ تیاری کر لیں ہم دوبارہ ٹیبل پر ملتے ہیں. بملا نے اسے پروگرام سے آگاہ کیا اور پھر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. آگے پیچھے چلتے ہوئے دونوں سیڑھیوں سے اترتے چلے گئے. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اس چرچ کو دیکھنے جا رہے تھے جسے شمالی ہندوستان کا دوسرا قدیم چرچ ہونے کا اعزاز حاصل تھا. کیتھرائن نے ان کے پروگرام کی پوری تفصیل جاننے کے بعد ضروری ہدایات اور ایمرجنسی میں استعمال ہونے والی دواؤں کے ساتھ اسے باہر جانے کی اجازت دی تھی. بظاہر وہ معاوضہ دے کر حاصل کی گئی ایک خدمتگار تھی لیکن فاروق نے اسے جو عزت اور مان دے رکھا تھا اس کے بعد وہ اس سے اتنی بحث کر سکتی تھی. فاروق نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. وہ جانتا تھا کہ کیتھرائن اس کی محبت اور فکر میں سب کچھ کر رہی ہے. وہ نعمت کی طرح ملنے والی ان محبتوں کی ناقدری کا ہرگز بھی مرتکب نہیں ہو سکتا تھا. زندگی مشکل تھی لیکن مشکل ترین کیسے ہوتی ہے یہ جوزفین نے ماں کی موت کے بعد جانا. اس کی باہمت ماں جس نے شوہر کے مرنے کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر اٹھا لیا تھا. تولیہ فیکٹری کی پرمشقت ملازمت کرتے ہوئے نہ جانے کون کون سے مرض اپنے جسم میں پالتی رہی تھی. جوزفین نے کبھی اسے کسی ڈاکٹر سے اپنے لیے دوا لاتے نہیں دیکھا تھا. نزلہ، بخار اور کھانسی جیسے امراض کو وہ سرے سے خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی. اگر کبھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی بھی تو گھریلو اور دیسی نسخوں سے کام چل جاتا تھا. اس لیے جوزفین کو کبھی اندازہ ہی نہ ہوا کہ مشقت کی چکی میں پستی اس کی ماں آہستہ آہستہ اندر سے ڈھہ رہی ہے.
آخری بار وہ بیمار ہوئی تو تب اسے یہی اندازہ تھا کہ ماں 2-4 دن میں ہمیشہ کی طرح خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے ماں کو فیکٹری سے چھٹی لے کر پلنگ پر آرام کرتے دیکھا۔ ان دنوں وہ اپنے FA کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھی، لیکن ماں کی اس حالت پر تشویش میں مبتلا ہو گئی اور زبردستی اسے اسپتال لے گئی۔ اسپتال میں ڈاکٹرز نے اسے ماں کے بارے میں کوئی امید افزا خبر نہیں سنائی۔ وہ محنت کش عورت بہت خاموشی سے اپنے جسم میں دکھ کا مرض پالتی رہی تھی اور اب بالکل کسی دیمک زدہ دیوار کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ جوزفین کو تو زیادہ بھاگ دوڑ کرنے اور ماں کی خدمت کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ چند ہی دنوں میں چٹ پٹ ہو گئی۔ بیماری کے چند دن بعد مرنے والی کی آخری رسومات کی ادائیگی میں گنتی کے وہ چند روپے بھاپ کی طرح اڑ گئے جن سے وہ کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر مہینے کا خرچہ چلا لیتی تھی۔ ماں کے مرنے کے فوراً بعد تو جوزفین کو خیال ہی نہ آیا کہ وہ بالکل تہی دامہ کھڑی ہے اور اس کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ماں کی جدائی کے صدمے سے نڈھال اسے فوری طور پر اس بات کا خیال آ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں سارا دن فیکٹری میں گزارتی تھی اور گھر آنے پر اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ کھانا کھاتے سو جاتی تھی، اس لیے جوزفین کو اس کے ساتھ بیٹھنے اور باتیں کرنے کے لیے بہت کم وقت ملتا تھا۔ صبح بھی ماں کو فیکٹری اور اسے کالج جانے کی جلدی ہوتی تھی، اس لیے چلتے پھرتے ہونے والے 2-4 جملوں کے تبادلے کے سوا وہ دونوں سکون سے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر پاتی تھیں۔ لیکن ماں نہیں رہی تو اسے احساس ہوتا تھا کہ صبح شام ہونے والی وہ ادھوری سی ملاقاتیں ہی سب کچھ تھیں۔ اپنے چہرے پر پڑنے والی ماں کی محبت بھری ایک ہی نگاہ ہی تو تھی جو اسے اور بھی زیادہ تندہی سے اپنی تعلیم میں جت جانے پر اکساتی تھی۔ وہ ماں کے تھکن زدہ چہرے اور مشقت کے عادی ہاتھوں کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اچھی ملازمت مل جائے گی تو ماں کو اس پرمشقت زندگی سے نجات دلا کر خوب عیش کروائے گی۔ ماں بھی اس کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے تمام تر تنگی ترشی کے باوجود اسے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے پر اکساتی تھی۔ ماں اچانک دنیا سے چلی گئی تو اس کا دل تعلیم سمیت ہر شے سے اچاٹ ہو گیا اور وہ گویا دنیا سے روٹ کر کمرے میں مقید ہو گئی۔ ان حالات میں صرف جوزف ہی تھا جو اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن وہ بیچارہ بھی ان دنوں حالات کی چکی میں پس رہا تھا۔ اس کی ماں پہلے سے بھی زیادہ بیمار رہنے لگی تھی اور باپ بھی محنت کرتے کرتے تھک کر گھر بیٹھ گیا تھا۔ ان حالات میں کمانے کی ساری ذمہ داری جوزف کے شانوں پر تھی۔ وہ ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جوزفین کا خیال رکھنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ وہی تھا جو اس کے لیے کھانا لا کر زبردستی اسے چند لقمے حلق سے اتارنے پر مجبور کر دیتا۔ اس روز بھی وہ کھانا لے کر آیا ہوا تھا۔ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی جوزفین نے اسے خالی خالی نظروں سے دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ اس کا حال دیکھ کر جوزف کا کلیجہ کٹنے لگا۔ غربت کے باوجود اس نے جوزفین کو ہمیشہ اچھے حلیے میں دیکھا تھا۔ وہ پرانے اور گھسے ہوئے کپڑے ضرور پہنتی تھی، لیکن یہ کپڑے ہمیشہ صاف ستھرے اور شکنوں سے پاک ہوتے تھے۔ اس کے سرخی مائل کتھئی بال بھی ہمیشہ نہایت نفاست سے سنورے رہتے تھے، لیکن اس وقت اس کا لباس ہی ملکوجا اور شکن زدہ تھا اور بال بھی بے ترتیب اور الجھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ نہانا تو دور کی بات، ماں کے مرنے کے بعد اس نے ڈھنگ سے منہ بھی نہیں دھویا۔ اس کی حالت پر جوزف کا دل دکھ سے بھر گیا اور وہ بے چین ہو گیا۔ ایسا کب تک چلے گا جوزفین؟ اپن تیرے کو اتنا کم ہمت نہیں سمجھتا تھا۔ مرنے والے کے ساتھ کون مرتا ہے، پر تو لگتا ہے اپنی جان لے کر چھوڑے گی۔ ممی کے بعد جینے کو دل نہیں کرتا جوزف، مجھے ممی کے بنا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اپن مانتا ہے کہ تیرا دکھ بہت بڑا ہے، پر تیرے کو ہمت کرنی پڑے گی۔ تیرے ایگزام شروع ہونے والے ہیں اور تو سب کچھ چھوڑ کر بیٹھی ہے، ایسے تو تیرے اتنے ورشوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں سوچتی تھی پڑھ لکھ کر اچھی سی جاب کروں گی اور ممی کو آرام سے گھر میں بٹھا کر خوب عیش کراؤں گی۔ اب ممی نہیں رہی تو میں کیا کروں گی؟ میں تو ممی کے واسطے اتنی ساری اسٹرگل کری تھی نا۔ تو ایک دم مینٹل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی ممی کے واسطے اچھا سوچتی تھی، پر یوں بھی تو سوچ کہ تیری ممی تیرے واسطے کیا کیا سوچتی تھی۔ وہ بیچاری اپنی لائف میں اتنا اسٹرگل اس لیے تھوڑی کری تھی کہ بعد میں تو اسے عیش کروائے گی۔ وہ تو اس واسطے اتنی محنت کرتی تھی کہ بعد میں تیری لائف ہیپی اور پیسفل ہو، تو پڑھ لکھ کر اچھی آنریبل جاب کرے اور تیرے کو اس کی طرح محنت مزدوری نہ کرنی پڑے۔ پر تو اس بیچاری کی ساری محنت کو مٹی میں ملانے پر تلی ہوئی ہے۔ تیرے کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ تیری اس حالت پر ادھر ہیون میں اس کا دل کتنا بے چین ہوگا؟ تو میری بات پر بلیو کر، میں تیرے کو پکا بولتا ہے کہ تو اپنی ممی کو بہت پین دے رہی ہے۔ ایسا مت کر جوزفین، اپنی ممی کا سارا لائف کا محنت برباد مت کر۔ اسے سمجھاتے سمجھاتے جوزف التجا پر اتر آیا۔ حقیقتاً جوزفین کی حالت پر وہ بہت دکھی اور مضطرب تھا، لیکن وہ اپنا حال کہہ کر سنانے والا بھی شخص نہ تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ جوزفین خود اس کے جذبات اور احساسات کو سمجھے۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا اور مایوس اور بکھری ہوئی جوزفین یکدم ہی بالکل سیدھی ہو گئی۔ یو آر رائٹ جوزف، میں نے تو اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی ممی مجھ سے جتنی محبت کرتی تھی اس نے میرے لیے بالکل ویسے سوچا ہوگا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اور میں ممی کی اتنے سالوں کی محنت کو ضائع کرنے چلی تھی۔ او سلی گڑ، روتا کیوں ہے؟ اپن نے تیرے کو بلیم نہیں کیا، اپن بس تیرے کو سمجھا رہا تھا۔
اپنے کو معلوم ہے کہ غم کی وجہ سے تیرے سینسز ٹھیک سے کام نہیں کرے، لیکن تیرے کو احساس دلانا تو اپنا ڈیوٹی بنتا ہے نا. تیرے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، ایگزام اسٹارٹ ہونے ہی والے ہیں. یو آر سچ اے سنسیئر فرینڈ جوزف. تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا. جوزف مسکرا دیا. اس دن کے بعد جوزف نے دیکھا کہ جوزفین نے اپنا غم اپنے دل میں چھپا لیا ہے اور نئے عزم کے ساتھ اپنی ماں کی خواہش کی تکمیل کے لیے میدان میں اتر گئی ہے. اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اسے صرف تعلیم اور اچھے نمبروں کے لیے محنت نہیں کرنی تھی، بلکہ معاش کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارنے تھے. اس موقع پر جوزف بھی حد المقدور اس کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اس کے اپنے گھر میں بھی بے شمار مسائل تھے اور خود جوزفین بھی اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی. کوشش کرنے پر اسے دوران امتحانی اپنے استاد کی وساطت سے ایک مسلمان گھرانے میں ٹیوشن مل گئی. اسے تیسری جماعت میں پڑھنے والی 2 ایسی جڑواں بہنوں کو ٹیوشن پڑھانی ہوتی تھی جن کا باپ ایک سرکاری افسر تھا اور زمانے کے چلن کے مطابق اپنے بچوں کو انگریزی اسکول میں تعلیم دلا رہا تھا. افسر کی اپنی بیوی انگریزی پر زیادہ دسترس نہ رکھنے کی وجہ سے بچوں کو خود سے گھر پر پڑھانے سے معذور تھی. جوزفین نے ان بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو معاشی اعتبار سے پوری طرح تو فراغت حاصل نہیں ہوئی، لیکن تھوڑا سا آسرا ضرور مل گیا. لیکن یہ آسرا بھی اس وقت جاتا رہا جب بالکل اچانک ہی اس افسر کا کسی دوسرے شہر تبادلہ ہو گیا. افسر کی بیوی اچھی ہمدرد عورت تھی اور جوزفین سے اس کے حالات معلوم کر چکی تھی. چنانچہ اس نے اخبار میں چھپنے والے ایک اشتہار کی طرف جوزفین کی توجہ مبذول کرائی. یہ حیدرآباد دکن کے کسی نواب کی طرف سے دیا گیا اشتہار تھا جس میں ایک ایسی خاتون کی ضرورت کا بیان تھا جو بچوں کو انگریزی پڑھنا اور بولنا سکھا سکے. جوزفین یہ دونوں کام کر سکتی تھی، لیکن اسے شبہ تھا کہ اس ملازمت کے لیے اس سے بہتر امیدوار نواب صاحب تک پہنچ جائیں گے اور اس کی دال نہیں گلے گی، اس لیے ملازمت کے حصول کے لیے اتنی دور جانا بیکار ہوگا. اس کے ان خدشات کو سرکاری افسر کی بیوی نے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ جس گھرانے کی طرف سے اشتہار چھپا ہے اس کا ایک فرد اس کے شوہر کا کلاس فیلو رہ چکا ہے، چنانچہ وہ اپنے شوہر کے ذریعے اس کی زبردست سفارش کروا سکتی ہے. اس کی ہمت بند ہونے پر جوزفین نے حیدرآباد تک جا کر قسمت آزمانے کی حامی بھر لی اور جوزف کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے حیدرآباد کے لیے رخت سفر باندھ لیا. جوزف کو اس کا خود سے دور جانا گوارا نہیں تھا، لیکن اس کے اپنے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ جوزفین کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے. چنانچہ دل پر بھاری پتھر رکھ کے اسے حیدرآباد دکن جانے والی ٹرین میں سوار کروا دیا اور یوں برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنے والے جدا ہو گئے. جوزفین کی ڈائری کے مزید چند اوراق پڑھنے پر جولیٹ کو اپنے ماں باپ کی زندگی کے چند مزید گوشوں سے واقفیت حاصل ہوئی تھی. اس نے اپنے والدین کو ہمیشہ ایک مثالی جوڑی سمجھا تھا، لیکن اس حد تک ان کے حالات سے واقف نہیں تھی اور نہ ہی یہ جانتی تھی کہ وہ کن کن مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے آخر کار زندگی کے ساتھی بن پائے تھے. اوہ ممی، آپ کی لائف کتنی مشکل تھی، پر آپ کتنی لکی تھی کہ آپ کو ڈیڈ جیسا لونگ اینڈ کیئرنگ فرینڈ ملا ہوا تھا. میں تو اس معاملے میں بھی انلکی رہی اور زندگی کی تاریک راہوں میں سب سے پہلے اسی نے سائے کی طرح میرا ساتھ چھوڑا جسے میں نے سب سے زیادہ اپنا جانا تھا. عارف کا خیال کسک بن کر اس کے دل میں جاگا اور وہ ماں کی مخملی جلد والی ڈائری پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خیالوں میں اس سے مخاطب ہوئی. یہ ڈائری اپنے تکلیف شب و روز میں اس کے لیے تنہائی کی دلچسپ ساتھی ثابت ہو رہی تھی، لیکن جوزفین کی حسب ہدایت وہ اسے کسی عام سی تحریر کی طرح روانی سے پڑھنے کے بجائے دھیرے دھیرے بہت توجہ سے پڑھ رہی تھی اور تحریر کو تصویر اور وہ بھی متحرک تصویر بنا کر اپنی ماں کی زندگی کے ڈائری میں قید خصوصی گوشوں کو کسی جیتے جاگتے منظر کی طرح محسوس کرتی تھی. اپنے اس مشغلے کے لیے اسے زیادہ وقت بھی نہیں ملتا تھا، دن بھر دفتر میں گزر جاتا. گھر آ کر بھی فرصت نہیں ملتی تھی کہ اب اس گھر میں اس کی ماں موجود نہیں تھی جو اس چھوٹے سے گھر کو خوب سجا سنوار کر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی آمد سے قبل اس کے لیے اس کی پسندیدہ پکوان تیار رکھتی تھی. جولیٹ کو کھانے پینے سے تو خیر کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی جو وہ باورچی خانے میں اپنا زیادہ وقت گزارتی، لیکن گھر کو حسب سابق حال رکھنے کے لیے اسے ہاتھ پیر چلانے پڑتے تھے. وہ اپنی ماں کی محنت سے سنوارے گئے گھر کو اسی طرح دیکھنے کی خواہش مند تھی جیسا کہ وہ اس کی زندگی میں ہوا کرتا تھا. اس ایک کام کے علاوہ وہ جو دوسرا کام بڑی باقاعدگی اور تندہی سے کر رہی تھی وہ تھا دلدار آغا سے نفرت کرنا. اس کے کمرے کی دیوار پر لگی دلدار آغا کی تصویر اس کی چاقو زنی کی مشقوں کے دوران پھٹ کر چیتھڑوں میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن اس کے دل میں جلتی نفرت و انتقام کی آگ صرف تصویر کے اس حال پر تو نہیں بجھ سکتی تھی. اسے آغا کو اس کے دردناک انجام تک پہنچانے کے لیے ایک موقع درکار تھا اور وہ ایک موقع ہی نہیں مل کے دے رہا تھا.